اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں دماغ ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ العاد میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر جگہ پر انسانوں کا وجود تھا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، لیکن نام سے صرف اور صرف 25 کا ذکر ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کے احوال اور قوم کے حالات بیان کر سکتے تھے، لیکن پھر قرآن کریم حکمت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اور اسی وجہ سے باقی انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ان کا سلاطین مذہب یعنی کہ ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال قدیم ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پہ کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی ان کے بھگوان کی لائی ہوئی کتاب ویداس موجود ہے، جس میں کسی پیغمبر کا کوئی تذکرہ نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے اس کے اندر ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ لیکن کیوں ہندو مذہب کے ماننے والے اس سے انکاری ہیں؟ اگر ہندوستان کی زمین پر واقعی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیسے کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا تذکرہ کیسے بیان ہوا؟ اور یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ واقعی کسی قوم اور بستی میں آنے والی نبی کی تعلیمات ہیں جس کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو وہ کون سے پیغمبر تھے جو یہاں آئے؟ اور اب سوال یہ ہے کہ ہندو کس کی امت سے اور کس قوم میں سے تھے؟ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندو مذہب دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے۔ یہ اتنا قدیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا لفظ تک موجود نہیں تھا، اور ان کی بات میں کافی حد تک صداقت بھی موجود ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنا ایک الگ راستہ اختیار کر کے کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایک وقت میں سونے کے بچڑے کی عبادت کرتی، اور یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کے نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ رہی ہندوستان کی سرزمین کی بات، تو یہاں پر کئی انبیاء کو بھیجا گیا جن کی تعلیمات آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم موجود ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، مگر پھر بھی اس کی مورتیاں بنا کر اس کا شریک بنا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہندو اسکالرز کا دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال قبل ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن یہ ناقص العقل لوگ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پہ اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین یعنی کہ سری لنکا کی ایک پہاڑی پہ اتارا گیا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کے نشان موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی۔ سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلے شروعاتی یا ابتدائی۔ قدیم سنسکرت کی کتابوں میں سیم بھوا منو کہہ کر پکارا گیا، اور اگر ہندو اس بات کا انکار کرتے تو یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ ان کی کتاب بھوش پرانا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنا، حضرت ہوا کی تخلیق اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر روئے زمین پہ اترنے کا ذکر واضح طور کے اندر موجود ہے۔ بھوش پرانا چیپٹر 4 to 7 کے اندر یہ تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ اور انجیل میں موجود ہیں۔ متیس پرانا کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سیم بوا منو یعنی کہ آدم، اور دوسری کو سدا پاک بنایا، جس کو مسلمان حضرت بی بی ہوا کے نام سے جانتے ہیں۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم قدرتی برج آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا وجود کوئی اتفاق نہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ کس پیغمبر کو بھیجا گیا؟ اس کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے تو یہ بات ہندو نام کا مذہب تاریخ کے اندر موجود ہی نہیں، اور نہ ہی مذہبی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، مثال کے طور پر تورات، انجیل اور زبور وغیرہ۔ اس کے اندر اس مذہب کا کوئی وجود نہیں، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے کچھ لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، اور ان کا مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے موجود ہی نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے تاریخ کے اندر موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا۔ ایسے ہی مطلب قرآن کریم کی سورۃ الروم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی کہ سناتن دھرم کا مطلب ہی مذہب اسلام ہے۔ مضبوط دلائل سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وید بلکہ آدم علیہ السلام کے ثانی حضرت نوح علیہ السلام پہ اتاری گئی، جس میں ان کو مناوا کہا گیا ہے،
لہذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منوا کہا کر پکارا گیا ہے۔ ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کے تمام واقعات کا تفصیل سے ذکر ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر سورۃ ہود اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بیان ہے۔ ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہو گئی۔ بھوش پرانا چیپٹر 4 to 7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس منوا کو خدا کی کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد ایک بڑا طوفان آیا جس نے بھارت کی سرزمین پہ ہر چیز کا صفایا کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بورڈ یعنی کہ کشتی والا، وہی مطلب جو عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ ان ویداؤں میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کس طرح پھر دوبارہ انسانیت کی شروعات ہوئی۔ ویداز میں نوح علیہ السلام کا نام 74 بار لے کر ذکر کیا گیا۔ فرانس کے ایک رائٹر H.G. ڈیبوس نے ہندو مذہب اور روایات کو 40 سال پڑھ کر بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے۔ طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کیا گیا وہ دراصل نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد اس سرزمین پہ ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ ہمیں تاریخ کے حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہہ کے پکارا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں۔ عراقی کی سرزمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی قوم بھی یہی مشرکانہ عبادت کرتی۔ ابو سعید سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے، کیا آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے، بے شک میرے مالک، میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ لیکن جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی پیغام نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ڈر سنانے والا آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے، آپ کا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور ہندوستان کی سرزمین اصل میں مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصلی حالت کھو چکی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک کسی رسول یا پیغمبر نے نہیں آنا، مگر افسوس پاکستان کے اندر فرقہ واریت سے بھرا ہوا دین اس انداز میں موجود ہے کہ ہم اس کو تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔